آج 27ویں سال گلا ہے، یعنی 27 سال پہلے ہم تھوڑے سے لوگوں نے یہاں ہالیڈے ان لاہور کے اندر اپنی پارٹی کو لانچ کیا۔ اب میں اپنی ساری قوم کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ کیا تھا 27 سال پہلے۔ جو میں 27 سال پہلے کہہ رہا تھا وہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب انصاف آتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ انصاف آتا ہے تو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آزاد کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے حقوق کی تحفظ کی جاتی ہے۔ ان کا انصاف کا نظام بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور جب تحفظ ہوتا ہے لوگ اگر اپنے ٹیکس دیں، قانون کے اوپر چلیں، اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ آزاد شہری بن جاتے ہیں۔ وہ محنت کریں اس کا پھل ملتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی طاقتور ہو، اگر وہ قانون توڑے تو وہ ان کا انصاف کا نظام پکڑ لیتا ہے ان کو۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج قانون توڑ کے کہ پتہ نہیں میں کون ہوں۔ ادھر یہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ برطانیہ کے اندر کوئین کے بیٹوں کو بھی، شہزادوں کو بھی فائن ہو جاتا ہے اگر وہ قانون توڑے۔ اصل میں وہ سنت پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو سزا ملے گی۔ تو وہ جو معاشرے ہیں وہاں انصاف ہے، انصاف کی وجہ سے آزادی ہے۔ جو یہاں سے ہمارے پاکستانی جاتے، اور میں 50 سال سے دیکھتا برطانیہ میں کہ لیبر کرنے آتے ہیں، مزدوری کرنے آتے تھے، تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے وہ محنت کرتے تھے، وہ اوپر جانا شروع ہو جاتے تھے۔ ان کو پتا چلتا تھا کہ محنت کا پھل ملے گا یہاں۔ تو ان کو میں نے بدلتے دیکھا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی پیسے بانٹ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں معاشروں کے اندر کیونکہ انصاف ہے، محنت کا پھل ملتا ہے۔ وہاں جو محنت کرتا ہے وہ اوپر جا سکتا ہے۔ تو یہاں ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہم محنت بھی کریں اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے۔ وہ محنت کو پیسے نہیں دیتا۔ ہمارے سسٹم میں کرپٹ لوگ پیسے بناتے ہیں۔ ان سسٹم میں کرپٹ آدمی پیسے نہیں بنا سکتا۔ وہاں وہ بڑے چوروں کو NRO نہیں دیتے۔ اس سسٹم کے اندر سب کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں جو چوری کرے طاقتور یا کمزور اس کو سزا ملتی ہے۔ تو وہ سزا، کیونکہ سزا ملتی ہے، وہ سارے محنت کرتے ہیں۔ وہاں معاشروں میں لوگ محنت کرتے ہیں، ان کا ملک اوپر چلا جاتا ہے۔ اپنی طرح ملک اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ پیسے والے لوگ آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں ان میں سے کتنوں نے کتنی پڑھائی کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنے کام کیے؟ جب کام کیے بغیر ہی پیسہ بن جائے گا، اور جب آپ کو پکڑنے آئیں گے تو آپ NRO لے لیں گے، تو محنت کون کرے گا؟ محنت کرے کیوں کوئی؟ کیوں وہ پہلے پڑھائی کرے 14 سال، پھر وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرے، تھوڑا سا ٹائم ہو شام بیوی بچوں کے لیے؟ وہ کیوں محنت کرے جب آرام سے ایک کھانچا مارا اور ارب روپیہ بن گیا؟ تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ محنت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب محنت کا پھل ملتا نہیں اور چوری کا پھل ملتا ہے، کرپشن سے پیسہ بنتا ہے، رشوت سے پیسہ بنتا ہے، وہ معاشرہ کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے آج، کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایک چیز ہمیں چاہیے خوشحالی کے لیے، ملک کو کھڑا کرنے کے لیے، وہ ایک چیز ہے انصاف۔ اور اس کے لیے آج آپ سارے میرے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، ہم نے کوشش کی اور ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ اوپر قبضہ ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہر انسان کو قانون کے سامنے جب ایک برابر ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب مجھے پتا ہے کہ میرے ملک کی عدالتیں میرے حقوق کی حفاظت کریں گی، میرے اسے ناانصافی نہیں ہونے دیں گی، میں آزاد ہو جاتا ہوں۔ اس ملک کے اندر تھانہ کچہری کی پالیٹکس نہیں ہوتی۔ یہ تھانہ کچہری کی کیا پالیٹکس ہے؟ میں طاقتور ہوں، میں جا کے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز کروا دیتا ہوں، میں ان کو تھانے میں چکر لگواتا ہوں، تھانے میں مارے پڑواتا ہوں، اس کو کوئی بچانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیتا ہوں۔ آج اگر میں غریب آدمی ہوں، میرے اوپر طاقتور میری زمین پہ قبضہ کر لے، میں تو 100 سال لگا لوں تو میں اپنا قبضہ نہیں چھڑا سکتا، تو میں کیا کروں گا؟ میں پھر کسی طاقتور
डाकू को ढूंढूंगा जो मेरी जमीन छुड़ा सके, क्योंकि इंसाफ का निजाम तो मुझे नहीं बचाएगा। सो जो हमारा सारा सिस्टम बन गया वो गुलामों का सिस्टम है, हम आजाद ही नहीं हैं। अगर इमरान खान के ऊपर ये 3 ताकतवर लोग अगर वो मुझे कत्ल करने की कोशिश करते हैं और मैं उनके ऊपर एफआईआर नहीं कटवा सकता, जो मेरा हक है, मेरा हक है कि मैं एफआईआर कटवाता। मुझे पता है वो कौन लोग हैं, मुझे पता है एक वो इंटेलिजेंस ऑफिसर की उसकी वजह से कोई हमारी ना पुलिस की जरूरत थी, किसी की जरूरत नहीं थी कि हमारी हुकूमत होते हुए पंजाब में कि एफआईआर काटे। और उसके बाद जब वो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने काम करना शुरू किया हमारी पंजाब की गवर्नमेंट होते हुए, वो इतना ताकतवर आदमी थे, इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने सैबोटाज कर दिया इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्होंने पकड़े जाना था। तो जब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता तो कहां बेचारे किसान, कहां बेचारे मजदूर, इन लोगों को क्या इंसाफ मिल रहा है वहां? तो फिर ये गुलाम बन जाते हैं। जब आपको इंसाफ नहीं मिलता आप गुलाम बन जाते हैं। ये जब तक माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आता वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं फिर से ये आप सबको, तहरीक इंसाफ के लोगों, ये सब याद रखो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात कही थी अपने ज़हनों में डाल लो कि जो माशरा कमजोर लोगों को, चोरों को तो जेल में भेजता है, लेकिन ताकतवर मुजरिमों को जेल में नहीं पकड़ सकता, सजा नहीं दे सकता, वो तबाह हो जाता है। तो आप सब समझ जाएं, जो आज मैं 27वीं सालगिरह में जो आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क का अब एक ही चीज पे है कि हम सब डट के हकीकी आजादी की जदोजहद में पूरी शिरकत करें। हकीकी आजादी आती है इंसाफ से, जमहूरियत आती है इंसाफ से, खुशहाली आती है इंसाफ से। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ना खुशहाली आएगी, ना जमहूरियत आएगी और ना आजादी आएगी।